فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ تصور میں لے کر آئیں، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں، جیسے کوئی آپ کی جاننے والی، آپ کے دل میں ہمدردی کب پیدا ہوگی ان کے لیے؟ جب آپ یہ خیال کریں گی کہ یہ تو آگ میں گرنے والی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو ڈائلیوٹ اتنا کیا ہے اس سافٹنس کے نام پہ کہ جو دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں سو واٹ، اگر نہیں کرتا تو نہ کرے۔ یہ کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ نماز، روزہ، حج۔ ہم کیسے یہ فتویٰ لگا دیں کسی پر کہ اللہ ناراض ہے؟ چونکہ ہم ڈائلیوٹ ہو گئے نا، ہم اگلے کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو کر رہے ہیں وہ کون سے اچھے ہیں، تو جو نہیں کر رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، لہٰذا ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے، ابھی ہمیں اپنے دین کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر سب کو جنت میں جانا ہوتا، کسی کو اس آگ کے گڑھے میں گرنا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ فرما نہ دیتا کہ سب جنت میں جاؤ گے، جو مرضی کرو، تو قرآن کتنا ہوتا؟ ایک لائن لکھی ہوتی قرآن کے اندر، ختم۔ 6,500 آیات کی ضرورت کیا تھی؟ اور 1,24,000 انبیاء کی، پیغمبروں کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سب ہی کو جنت میں جانا تھا، جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں ہے ایسی بات، چونکہ ہم قرآن سے دور ہٹ گئے، ہم اللہ سے دور ہٹ گئے، ہم جنت اور دوزخ سے بھی بہت دور ہیں۔ جتنا ہم قرآن کے قریب آتے ہیں، حبل اللہ کے قریب آتے ہیں، اتنا اللہ کے قریب آتے ہیں، اتنا ہم کو دوزخ قریب لگتی ہے، اتنی ہم کو جنت قریب لگتی ہے۔ تو یہ فیلنگ ایک دفعہ آئے کہ یہ آگ کے گڑھے کے کنارے ہیں، یہ اپنے آپ کے لیے فیلنگ آئے کہ میں اگر عمل نہیں کر رہی، میں آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑی ہوں، تب تو ہم پیچھے ہٹیں گے، تبھی ہم بچ کر پھر اسلام کے بیچ میں آنا چاہیں گے۔ ورنہ اگر ہمارا خیال ہے ڈزنٹ میٹر، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، جو کرتا ہے کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نہ ہم بچنے کی فکر کریں گے، نہ دوسروں کو بچانے کی فکر کریں گے۔ تو فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ عربوں کو جو نعمت اللہ نے دی، عرب مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ ان کی دلائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ایک وقت وہ بھی تھا جب کفر اور شرک کی وجہ سے تم جہنم میں گر پڑنے کو تھے۔ آپس کے جھگڑوں نے تمہاری دنیا کی زندگی بھی جہنم بنائی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، تم جڑ گئے آپس میں، اور یہ لٹرلی آپ نے بھائی بھائی بنایا۔ مواخات مدینہ اگر آپ نے پڑھا ہو، مواخات اخوت سے لفظ بنا ہے، بھائی بھائی بنانا۔ سیرت کی کتابوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو جو مدینے کے اپنے رہنے والے تھے، سنس آف دا سوئل، جن کو آج کی اصطلاح میں ہم کہیں انصار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار ایک مہاجر کو آپس میں دینی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اپنے گھر میں، اپنے مال میں، ہر چیز میں ان کو شریک کیا۔ حال یہ ہو گیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر میں لینے کے لیے اتنے زیادہ انصار نے والنٹیئر کیا، اتنے زیادہ انصار نے پیشکش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاٹس ڈرا کرنے پڑے تھے، قرعہ اندازی کرنی پڑی تھی۔ کیوں؟ ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے ہجرت کر کے مہاجر آئے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں کے اپنے لوکل لوگ تھے، لیکن وہ قبول نہ کر سکے ان مہاجروں کو۔ کوئی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں ہجرت وہ بھی ہوئی تھی 1400 سال پہلے، اور کس طرح سے بھائی بھائی بنے۔ آج پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے، آج تک اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے۔ وجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر تو اللہ کی خاطر صرف ہجرت کر کے آ رہے ہوتے تو یہ نہ ہوتا کہ صرف ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے۔ مہاجر اس لیے آئے تھے، انصار کے بھی دل اللہ نے کھول دیے، انہوں نے پناہ دی تو اللہ کے لیے، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تو اللہ کے لیے، اور چونکہ حبل اللہ پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، لہٰذا اللہ نے دل جوڑ دیے۔
یہاں کیا ہوا پتہ نہیں، آنے والے اللہ کے لیے آئے یا نہیں، اور جو یہاں لوگ موجود تھے وہ اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں آزادی کے بعد، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن نتیجہ یہ بتا رہا ہے ہم کو آدھی صدی گزرنے کے بعد کہ جڑ نہیں سکے ہیں ہم اب تک، اور نہ ہی ہم اللہ کا دین نافذ کر سکے ہیں. ہم نے پاکستان، نام دیکھیں پاکستان، پاک کریں گے نا اس کو، کس سے پاک کریں گے؟ کس چیز سے؟ کفر سے اور شرک سے، اور کفر اور شرک کے اثر سے، اس انفلوئنس سے پاک کریں گے. لیکن ابھی تک کر تو نہ سکے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ کی محبت پیدا کر لیں دلوں میں. تو اس طرح اللہ کی محبت میں انصار اور مہاجرین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا. بے غرض بے لوس محبت جو ہوتی ہے، جو محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، وہ دینے والی محبت ہوتی ہے. اس میں پھر یہ نعرے نہیں لگتے کہ یہ ہماری نوکریاں لے لیں گے اور یہ کیا کر لیں گے اور یہ کہاں سے آ گئے ہیں. ہم اپنا حال دیکھ لیں، افغانستان سے اگر کوئی مہاجر آتے ہم سے برداشت نہیں ہوتے. ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کھول کے ان کو اپنے گھروں کے اندر بسا لیں. فٹ پاتھ پر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اچھے نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں کیوں آئے؟ بہاری، ہم کہتے ہیں بہاری کہاں سے آ گئے؟ پاکستان تو میرا ہے، یہ بہاری کیوں آ گئے؟ تو تنگ دلی آپ دیکھیں ہمارے دل کتنے تنگ ہیں، اس لیے کہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ کی محبت نہیں اور نہ ہی دین نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نظر آتا ہے اکثریت کا. تو پھر تو لڑیں گے اسی طرح سے. وہ بنگالی مسلمز ہیں، وہ افغانی مسلمز ہیں، وہ پاکستانی مسلمز، اور پاکستانی مسلمز کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، پنجابی مسلم، سندھی مسلم، ہندوستانی مسلم، پٹھان مسلم. تو ہم جڑتے ہی نہیں کسی طرح سے، پھٹے سے پھٹے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ خود غرضی ہے، سیلفشنس ہے. اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے بے لوس اور دینے والی محبت ہوتی کہ آؤ میں تمہارے ساتھ شیئر کروں. اب جب مسلمانوں میں آپس میں، مہاجرین اور انصار میں اس طرح محبت اخوت کا رشتہ قائم ہوا، تو جو وہاں کے ایک اور رہنے والے تھے اہل کتاب میں سے، یہودی، جیوز، ان کو تو مسلمانوں کا یہ اتحاد پسند نہ آیا. وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ مدینے میں مسلمان متحد ہوں؟ اچھا، اب اگر مسلمان متحد ہو گئے، انصار بھائی بھائی بن گئے، تو کیا ہوگا؟ لڑیں گے نہیں، اور نہیں لڑیں گے تو نقصان کس کا تھا؟ جوز کا. اس لیے کہ اسلحہ تو وہی سپلائی کرتے تھے، سود پر پیسہ تو ہتھیار لینے کے لیے وہی دیا کرتے تھے. تو ان کی اکنامک انٹرسٹس پر بھی زد پڑ رہی تھی، فائنینشل کرنچ آ رہا تھا ان کے اوپر، معاشی تنگی کا شکار ہو رہے تھے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو رہا تھا. تو اپنی دکانداری چلانے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو لڑوا کے رکھیں. تو کیا ہوا؟ ایک جگہ اوس اور خزرج کو دیکھ کر، یہ دو قبیلے تھے نا جو پہلے لڑا کرتے تھے، اوس اور خزرج، کچھ لوگ ان کے جمع تھے. ایک آدمی سماس، اس کا نام آتا ہے، سماس بن قیس، یہودی تھا. وہ بے چین ہو گیا، اس نے کہا کیا کروں؟ آخر ترکیب یہ کی کہ اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ بواس چلی تھی، اس کے بارے میں جو اشعار کہے گئے تھے، اس نے کسی آدمی کو تیار کیا کہ جاؤ اور تم یہ اشعار پڑھنا شروع کر دو. جب اس نے وہ شعر پڑھنے تھے کہ لوگوں میں پھر نفرت کی اور تعصب کی آگ بھڑک اٹھی. ان کو وہ ساری اپنی جنگ اور اپنے اختلافات یاد آ گئے، یہاں تک کہ ان میں آپس میں لڑائی کا وقت اور جگہ تک طے ہونے لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ جہالت کی باتیں، کیا تم لوگ پھر کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ فوراً مسلمان ہوش میں آ گئے، ایک دوسرے کے گلے لگے، بہت روئے، اور الحمدللہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو جو قومیت ہے نا، قومیت کا نعرہ بڑا ہی خطرناک ہے. قومیت کے نام پر لوگوں میں فرق کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور قومیت کے نام پہ جب عہدے دیے جاتے ہیں، پوسٹس اور نوکریاں دی جاتی ہیں، تو سوچ لیں اس ملک کا کیا حال ہوگا. وہ جو کسی نے شعر کہے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ بتا دو ذرا. اور یہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے یہ مرثیہ کہہ دیا گیا تھا. آج ہم دیکھ لیں مزید اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، مزید ملیگننٹ ہو گیا ہے یہ اختلاف. مسلمان امت کا تو کوئی وجود نہیں. امت کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، الف میم میم اس کا مادہ ہے. امت کا مطلب ہوتا ہے ہم مقصد لوگ، کامن کاز ہے جن کا. اور کامن کاز تو صرف حبل اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ کی رسی، اللہ کا دین.
جب دین سے دور ہو گئے تو امت ختم ہو گئی. آج مسلم قومیں ہیں، مسلم نیشنز ہیں، اور یہ مسلم نیشنز یہ مزید قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایتھنک ڈویژنز ہیں ہمارے ہاں. پاکستان میں 5 قومیتیں ہیں. ہر قوم اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتی ہے اور دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتی ہے. اتنا گھٹیا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے دوسری قوم کے اندر. ہم کہتے ہیں لو ہم ہندوستانی، ہم پنجابیوں میں کریں. پنجابی کہتے ہیں ہم پنجابی، ہم پٹھانوں میں کریں. پٹھان کہتے ہیں ہم اتنے اعلیٰ، ہم سندھیوں میں شادی کریں. سوال ہی نہیں. امیجن کریں امریکہ میں کوئی کہے کہ بھئی وہ واشنگٹن کے رہنے والے تھے نا، ہم نیو یارک کے رہنے والے، ہم واشنگٹن والوں میں تو بیٹی نہیں دے سکتے. ہم ہنسیں ان کے اوپر، ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کس قسم کی میڈیویل باتیں، کیا دقیانوسی باتیں. لیکن ہم تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لاہور والے، ہم کراچی والے، کراچی والے لاہور والوں میں نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری باتیں ہیں. اتنے ہم پھٹے ہوئے ہیں آپس میں. جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں اگر وہ اس طرح بٹتی ہیں، چلیں وہ تو ہو سکتا ہے ترقی کر لیں، لیکن مسلمان تو ہم مقصد لوگوں کی جماعت ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم کون ہیں؟ ہم قوم ہے رسول ہاشمی کی قوم ہے. ہم اس طرح اختلافات کر کے ہم تو ٹھوکروں میں پڑے رہیں گے لوگوں کے، جیسے آج پڑیں. جس کا جی چاہتا ہے ہمیں ٹھوکر لگا دیتا ہے. 1.3 بلین آج ہم ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہماری. آئل ہمارے پاس، مین پاور ہمارے پاس، ٹیلنٹ ہمارے پاس، برینز کی کمی نہیں ہے. اتنے عقل مند ہیں مسلمان. آپ دیکھیں امریکہ وغیرہ جو ذرا بھی نارمل ایوریج پڑھے لکھے بچے ہمارے جاتے ہیں، وہاں کتنی محنت کر کے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جابز میں کہاں پہنچتے ہیں. وہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے. کیا نہیں ہے؟ اتحاد نہیں ہے. اور اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے. وجہ یہ ہے ساری. تو آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری. ہر چیز اوور رول ہو جاتی ہے. اتنی کمزوری ہے ہماری کہ آج ہم اپنی پالیسیز بھی خود نہیں بنا سکتے. ہم ملکوں کے طور پر بھی سورن کنٹریز نہیں ہیں. تو یہ رفتہ رفتہ ہی زوال آیا. اس اتحاد کے بعد یہ اختلاف رفتہ رفتہ ہی آیا. مقصد تبدیل ہوا. پہلے دنیا زیادہ پیاری ہوئی، اپنے ذاتی فائدوں پر اسلام کے فائدوں کو قربان کرنا شروع کیا. تبدیلی آتی رہی، اسلام سے بڑھ کر ذاتیں پیاری ہو گئیں. تو امت تو پھر نہیں رہ سکتے تھے نا. کتنی محنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی. صہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشہ سے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے رضی اللہ عنہم. ان سب کی ایسی ہی عزت تھی جیسے کسی بنو ہاشم کے انسان کی. کوئی فرق نہیں. اصل عزت ہوتی تھی اسلام کی وجہ سے. یہ کتاب ہے وحدت امت. اس میں انہوں نے اسی پر بات کی ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف کتنا ہے. اسی کا ایک پیسج ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں. مولانا محمد یوسف، یہ مولانا محمد الیاس کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا امت کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے رہنے والوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں قوموں اور علاقوں سے جڑ کر امت بنتی ہے. تو کسی ایک قوم اور علاقے کو اپنا سمجھنا، جو کوئی کسی ایک قوم اور ایک علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے. اس کی مثال دیں کہ میں یہ کہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، اچھا وہ سندھی ہیں. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ، کہ چونکہ میں ہندوستانی ہوں تو میں اعلیٰ ہوں، وہ غیر ہیں، وہ سندھی ہیں. ہم تو عام کہتے کہ ہم غیروں میں بیٹی نہیں دیتے. غیر کون ہے؟ کافر ہیں. کافر ہوتے ہیں نا غیر. تو مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. ہم کہتے ہیں غیروں میں، اور غیر سے کیا مطلب؟ اپنے خاندان سے باہر. تو یہ دیکھیں، اس کو ذہن میں لائیں اور اس کو آپ پڑھیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی ایک قوم اور علاقے کو اپنا سمجھتا ہے اور دوسروں کو غیر سمجھتا ہے، وہ امت کو ذبح کرتا ہے اور اس کے ٹکڑے کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنتوں پر پانی پھیرتا ہے. امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے خود ہم نے ذبح کیا ہے، اور یہود اور نصارہ نے تو کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے. یہ بڑا آسان ہے نا نعرے لکھ دینا دیواروں کے اوپر، ڈیتھ ٹو دیٹ، ڈیتھ ٹو دیٹ. اپنے آپ کو تو ہم دیکھیں، دیوار پہ گریفٹی کر دینا یہ کون سا مشکل ہے. ہم سب آج نکلیں، اگر ساری دیواریں ہم سیاہ کر دیں لکھ لکھ کر، اس سے مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ آج بس امریکہ پہ کوئی بم پھاڑ دے جا کر،
کسی طرح اسرائیل تباہ ہو جائے، ہندوستان تباہ ہو جائے، چلیں سب تباہ ہو جائیں مثال کے طور پہ. ہندوستان بھی تباہ ہو گیا، اسرائیل تباہ ہو گیا، امریکہ تباہ ہو گیا، چلو یورپ بھی تباہ ہو گیا، سب تباہ ہو گئے نا، ہم بچ گئے، مسلمان رہ گئے. حکومت سنبھال سکتے ہیں؟ دنیا چلا سکتے ہیں؟ اس قابل ہم ہیں؟ ان کی تباہی کی تمنا کرنے کے بجائے ہم اپنی کنسٹرکشن کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو بگاڑنے کے بجائے خود کو بنانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی طرف ہم دیکھنا شروع کریں، ہم اپنے گھر سے اصلاح شروع کریں، تب ہمیں پتا چلے گا کہ اصلاح کا کام کتنا مشکل ہے، بگاڑ دینا کتنا آسان. ایک بم گرا تھا ہیروشیما کے اوپر، تباہ ہو گیا. کتنی دیر لگی؟ 2 منٹ، 5 منٹ، اور اس کو بننے میں سالوں لگے. تو بنانا چونکہ مشکل ہے، ہم ہو گئے ہیں کاہل، ہم میں ہے لیتھارجی، ہم بنانا نہیں چاہتے. اپنے گھر کی اصلاح خالی میں اپنے گھر کو دیکھوں، آپ اپنے گھر کو دیکھیں کتنا اسلام ہے. کیا میرے بچے، میرا شوہر، میرے والدین، میرے بہن بھائی ہیں اسلام کے اوپر؟ یہ ہے نا اصلاح. پہلے ان کو جوڑیں اللہ سے. گلوبل ایمبیشنز کو رہنے دیں کہ ہم اس کو بھی تباہ کر دیں گے اور اس کو بھی. یہ انٹرنیشنل ٹیررزم سے کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو درست کرنا، یہ ہے پہلے کرنے کا کام. اس کٹی کٹائی امت کو تو چھوڑیں. جب شادیاں کرنے کھڑے ہوں اپنی اولاد کی، یہ مت دیکھیں کہ وہ کہاں کا مسلمان ہے. یہ دیکھیں مسلمان ہے، اپنے خاندان کا ہے، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو. اپنے خاندان کی لڑکی چاہے حجاب نہ کرتی ہو، کہتے ہیں اپنی تو ہے. کیسے اپنی ہے جب نماز نہیں پڑھتا لڑکا یا حلال نہیں کماتا؟ تو اپنا کیسے ہوا؟ اصل چیز دیکھنے کی کیا ہے؟ دین. دین ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہم میں سے دین نکل گیا تو دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، حکومتیں ہمارے پاس ہیں، مین پاور ہیں، ہتھیار ہیں، لیکن پھر بھی پٹ رہے ہیں ہر جگہ. ابھی افغانستان ہی کی مثال آپ لے لیں، طالبان اور ناردرن الائنس، ان میں آپس میں اختلاف تھا نا. اگر ان میں اختلاف نہ ہوتا کوئی انگلی دھنسا نہیں سکتا تھا ان کے اندر، حقیقت ہے. لیکن آپس میں چونکہ انہوں نے آپس میں جنگ شروع کی تو پھر غیر قومیں جو ہیں وہ آ کر چھا جاتی ہیں. ایک اور ڈویژن مسلکوں کا ڈویژن ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی. بجائے کہ وہ یونائٹ کرتی چار دیواری ہم کو، اس نے ہم کو ڈیوائیڈ کر دیا. بجائے کہ یہ برج بنتے، یہ بیریئرز بن گئے ہیں. یہاں تک کہ مسجدیں تک جدا ہیں. معمولی باتوں پر اختلاف رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. نماز کے مختلف طریقے ہیں، ہاتھ کہاں باندھیں، پاؤں کس طرح رکھیں. 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا سا انداز مختلف ہے. یونیفارم کی مثال آپ سمجھ لیجئے، یونیفارم تو ایک ہی ہے نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں. 1 انچ اوپر 1 انچ نیچے، 2-4 چیزوں کا معمولی سا فرق ہے، تو اس کو اتنا تو نہیں بڑھانا چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ جب 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، کم از کم پاکستان کے، تو ہم اس پر اختلاف کریں گے طریقوں کے اوپر. یہ بات شروع کرنے کا تو طریقہ نہیں ہے. نماز پڑھ لیں، پھر ان کی نماز کو سجا بھی سکتے ہیں ہم آگے جا کر. ہاں ہے کیا کہ حدیثوں سے ثابت ہونا چاہیے. رفع الیدین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، کبھی نہیں کیا. کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی. تو تھوڑا سا اختلاف کوئی بات نہیں، لیکن یہ بڑھ کر مخالفت نہیں بننی چاہیے. خاموشی سے بس اپنا کام کر لیں. ایک بلو پین سے لکھتا ہے، ایک بلیک پین سے لکھتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو بلو پین سے لکھ رہا ہے وہ بلیک پین والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تھوڑی سی ذرا ٹالرنس بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ 4 مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. یہ ہمیشہ سے ہیں اور یہ رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے. نہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری مہم نہیں ہے کہ ہم ختم کر دیں ان کو. اس کو مہم مت بنائیں. بیکار کی مہم ہے، بے فائدہ مہم ہے. اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اثمہما اکبر من نفعہما، کیا پتا ان کو امیلگمیٹ ہم کر دیں، ملا جلا دیں یا ختم کر دیں تو تھوڑا بہت فائدہ ہو، لیکن نقصان زیادہ ہوگا. جس کا بھی آپ کو مثال دے کر جو بات سمجھائی کہ پھر ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے اپنی رائے دینے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی ایک فقہ کو فالو کر لے، کوئی دوسرے فقہ کو فالو کر لے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس بات میں ہے کہ اس کو جب امتیازی شان ہم بنا لیتے ہیں، اپنی ڈسٹنگوشنگ کریکٹر بنا لیتے ہیں، اپنے نام کے آگے اس کو جوڑنے لگ جاتے ہیں تو پرابلم ہونے لگتا ہے. یہ نہ کریں. آپ کو تو یقیناً ضرورت پڑے گی فقہ کی کہیں نہ کہیں زندگی میں، روزمرہ نہیں پڑتی، کبھی کبھار. کوئی طلاق کا مسئلہ ہے، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے، تو اس میں آپ کو پھر ایک فقہ کو کرنا پڑے گا. آپ ساروں کو چاروں کو تو نہیں کر سکتی.
تو چیز یہ ہے کہ حرج کوئی نہیں، وہ سب حدیثوں پر بیسڈ ہیں، لیکن اس بیسس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی امتیازی شان نہیں بنانی چاہیے. اپنے نام کے آگے اب حنفی یا شافعی لکھنا ضروری نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بس کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے نماز میں. امام ابو حنیفہ وہ قائل نہیں. ایک دفعہ امام شافعی اس شہر میں گئے اور وہاں گئے جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، وہاں ان کو نماز پڑھنی تھی، یعنی قبر پہ نہیں، مراد پاسی مسجد میں. وہاں جب امام شافعی نے نماز پڑھی، رفع الیدین نہیں کیا، کہا کہ قبر والے کے خیال کی وجہ سے میں یہ نہیں کر رہا. اس میں آپ دیکھیں یہ ہے وسعت، یہ ہے ٹالرنس، یہ ہے طریقہ حبل اللہ کو پکڑ کے رکھنے کا. وہ چیز اپنی جگہ، لیکن اس کو اختلاف کا سبب خود اماموں نے نہیں بنایا. جیسے ابھی ہم یونیفارم کی بات نہیں کر رہے تھے، کسی کا یونیفارم اگر 4 میٹر میں نہیں بنتا تو آپ اس کو 5 میٹر کپڑا دے دیں، تھوڑی گنجائش اس کو اور دے دیں. اگر آپ نے نہ دیا تو کیا ہوگا کہ اس کا جسم کا بعض حصہ یونیفارم سے باہر رہ جائے گا، گنجائش نہ دینے کی وجہ سے. جب گنجائش نہیں دی جاتی دین میں، کچھ لوگ دین سے باہر چلے جاتے ہیں تنگی کی وجہ سے، تو بہتر ہے ان کو گنجائش دے دی جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے. اس میں بس احتیاط کیا کرنی ہے، اپنی طرف سے گنجائش نہ بنائی جائے. جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. یونیفارم کا پیٹرن ڈیزائن نہیں چینج ہو سکتا. تھوڑی وسعت چاہیے آپ کو، جو وسعت اللہ کے رسول نے فراہم کی ہے وہ وسعت ہم فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہے جو کہ سمجھنے کی. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص نماز، روزہ، حج، تبلیغ کے باوجود عذاب میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی. اس سے کہا جائے گا کہ پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا. ہیٹ بیسڈ تقریریں کرنا، دل پھاڑنے والی تقریریں کرنا ممبروں سے یا مائک کے ذریعے سے. اسی میں آتا ہے ایک شخص بہت معمولی اعمال پر بخشا جائے گا کیونکہ اس کی کسی بات سے امت میں پیدا ہونے والا فساد رک گیا، توڑ کے بجائے جوڑ پیدا ہو گیا تھا. اپنے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا دے، لیکن اس کے لیے پہلے کیا ضروری ہے کہ میں خود تو حبل اللہ کو پکڑوں، میں اپنے دل میں اللہ کی محبت تو پیدا کروں، اس کے بعد ہی چیز ہوگی. آگے فرمایا آیت 104، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں لفظ امت آ گیا، اس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے. تو یہ امت کا لفظ یہاں بڑا اہم ہے. آیت نمبر 102 اور 103، 102، 103، اس پر جب پختہ عمل ہو جائے گا تب امت بنے گی. الگ الگ نہیں رہے، اب جڑ گئے. اب اگر ان پچھلی 2 آیات پر ہی عمل نہیں ہے مسلمانوں کا تو وہ امت نہیں بن سکتے. چونکہ امت نہیں بن سکتے لہٰذا یہ کام نہیں کر سکتے جو یہاں آیت نمبر 104 میں بتایا جا رہا ہے. پہلے وہ کام کرنا ہے، وہ 2 سیڑھیاں چڑھنی ہیں، تب یہ تیسری سیڑھی پر پہنچیں گے. تو ایک تو یہ کہ آپس میں جڑیں، تفرقہ چھوڑ دیں. دوسرے یہ کہ جو یہ کام کرے عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کا، اس کو پہلے خود تو پتا ہو کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا. علم حاصل کرنا اس کام کے لیے نہایت لازمی شرط ہے، پری ریکویزٹ ہے. ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ کم سے کم منیمم اپنی ذات پر اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ کر سکے. اپنے اوپر پرسنل رسپانسبلٹی، اپنے آپ کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا، یہ تو ہر ایک کی ذاتی ذمہ داری ہے. اس لیول پہ آپ دیکھیں تو سب پہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر فرض ہے. اپنے آپ کو تو حکم دینا ہی ہے. مثلا پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کا علم ہونا چاہیے. نماز، روزہ، وضو، صحیح طریقہ ان کا آنا چاہیے. اس لیول پر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر سکتا ہے. پھر اس سے اگلا درجہ جیسے ہم نے بھی بات کری، جونیئرز، سب آرڈینیٹس، ماتحت بچے آتے ہیں، ملازم آتے ہیں، وہ لوگ جو کہ کسی انسان کے سرکل آف انفلوئنس میں آئیں، اس کے زیر اثر ہوں، اس حد تک بھی یہ کام کرنا ہے، یہ فرض ہے. اپنے بچوں تک،
اپنے ماتحتوں جونیئرز تک امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے. جو اتنا نہیں کرتا یعنی کہ اس بیسک لیول تک کام نہیں کر رہا وہ گناہگار ہے. اب یہاں اس سے آگے کا درجہ بیان کیا گیا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں سے کچھ ایسے ہمت والے ہونے چاہیے جو باقاعدہ یدعون الی الخیر خیر کی طرف دعوت دیں. دعوت کا لفظ اہم ہے. آپ کھانے پر بلاتی ہیں لوگوں کو, جب مہمان آ جاتے ہیں آپ کے دعوت نامے پر پھر آپ کچن میں جا کے پکانا شروع کرتی ہیں؟ نہیں نا. جب آپ نے کسی کو مدعو کیا اس کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھنا ضروری ہے. خیر تیار کر کے رکھو پھر بلاؤ. اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی, سسٹمز بنانے ہوں گے. یدعون الی الخیر کیسے ہوگا؟ ایک دفعہ لوگ آنے شروع ہو جائیں تو پھر کرسیاں بچھائیں گے, پھر میز لا کے رکھیں گے, پھر مائک ڈھونڈیں گے. مثال کے طور پہ یو ہیو ٹو تھنک اہیڈ. آپ کو آگے تک پلاننگ کرنی ہے. ہم نے توکل کو یہ سمجھا کہ سب چھوڑ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ کے لیے ہم کھڑے ہوئے, اللہ ہی کرا دے گا. یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی کرا نہیں سکتا, لیکن مجھے اور آپ کو پلاننگ بھی تو کرنی ہے, ہمیں سسٹمز بھی تو بنانے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وی ہیو ٹو تھنک اٹ تھرو. آپ کو سوچنا ہے, آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہے. کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کیسے بتایا جائے گا, آپ کو سب سوچنا ہے. مسلمانوں نے سسٹمز بنانے بالکل چھوڑ دیے, مسلمانوں نے پلاننگ کرنی چھوڑ دی ہے. چھوٹا سا بھی کام کریں تو پلاننگ کریں. توکل الحمدللہ اپنی جگہ. توکل کیا ہے کہ میں نے محنت کر لی, نتیجہ اللہ کے ذمے. اچھا یا برا نتیجہ میرے پاس نہیں ہے. میں لوگوں کو بلا نہیں سکتی, میں کسی کو پکڑ کے لا نہیں سکتی, لیکن میں دعوت تو دے سکتی ہوں اور اس کا انتظام کر سکتی ہوں. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ تیری اونٹنی کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ توکل پر چھوڑ دی. آپ نے کہا نہیں, اعقلھا ثم توکل, اس کو باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. یعنی کہ تم اپنا کام کرو کرنے کا, اس کے بعد اللہ پہ توکل. تو لہٰذا کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک جماعت بنے اور پھر خیر کا علم حاصل کریں, خیر کی پلاننگ کریں. اب یہ جو کام ہے یہ سب نہیں کر سکتے. اجتماعیت والا کام, دوسروں کو دعوت دینے کے لیے جمع ہوا جائے, کچھ لوگ آ جائیں ایسے, فرض کفایہ ہے یہ. اچھا اس میں بھی لیولز ہوں گے. ایک ہے تبلیغ کا لیول, سمپل لیول کہ آپ نے تھوڑا سا علم حاصل کیا, آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر جس کو ہم کہتے ہیں نا اسپیشلسٹ, کچھ ایسے ہونے چاہیے اسپیشلسٹ کہ جو کہ زیادہ وقت لگائیں, 8, 10, 12, 15 سال لگائیں دین کا علم حاصل کرنے, الخیر کا علم حاصل کریں. الخیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کا علم کہا ہے. یہ ہے الخیر. ہر ایک کا ذہن ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن اور حدیث کا علم سمیٹ لے. اس کے لیے بہت ذہن چاہیے ہوتا ہے, بڑا ذہین ہونا ہوتا ہے انسان کو. تو جو چند لوگ معاشرے کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کام کریں. اگر چند بھی کر لیتے ہیں تو معاشرے کی طرف سے انہوں نے فرض ادا کر دیا. جیسے مثال سمجھ لینا, ہر ایک کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں, لیکن چند ڈاکٹرز تو چاہیے ہوتے ہیں. اس طرح ہر ایک کو قرآن اور حدیث کا عالم بننے کی ضرورت نہیں, لیکن چند عالم تو چاہیے. یہ فرض کفایہ ہے. چند لوگ بھی اگر یہ کام کر لیں تو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تو کیوں نہ نکلا ہر بستی میں سے ایک گروہ تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتا اور تاکہ وہ خبردار کرتا اپنی قوم کو جب وہ لوٹتا ان کی طرف تاکہ وہ بچیں. یعنی ایک امت میں سے جو مسلمان امت ہے اس میں سے ایک فارورڈ بلاک بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد بن جائے جاگو اور جگاؤ, خود بھی جاگیں اوروں کو بھی جگائیں, خود خیر کو جانیں, خود خیر پر عمل کریں, اس خیر سے خود خیر پائیں, ان کی اپنی زندگیوں کے اندر اس خیر کا پھل نظر آئے اور دوسروں کو دعوت دیں. یدعون الی الخیر, اپنی اصلاح کریں, دوسروں کو اصلاح کی دعوت دیں. دعوت دینے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ انویٹیشن کارڈز آپ کے پاس آتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا انوائٹنگ, انداز انوائٹنگ ہونا چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, خوشگوار انداز ہونا چاہیے, پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے,
چیز کو خوبصورتی کے ساتھ پرکشش بنا کر، اٹریکٹو بنا کر پیش کرنا چاہیے. خوش آمدید کہنے والا، ویلکم کرنے والا انداز ہونا چاہیے.